الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ويقول الله عز وجل يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وقال تعالى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلى أن قال عيسى في الجواب وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيْضًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزان طلباء، مدرسین، مکرمین اور برادران اسلام، یہ ہماری نزول عیسیٰ کے باب میں 12ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلی مجلس میں ہم نے ایک گر بتانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح امت مسلمہ کے عوام و خواص عیسیٰ کے باب میں جو ایک ایمانی کیفیت مطلوب ہے اور امت کے دلوں میں یقین کے درجے میں وہ ہونی چاہیے، کس طرح ہم اس میں ترقی کر سکتے ہیں اور اپنی کیفیت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جیسے اظہار فرمایا اور جو ایمان میں ہمارے لیے نمونہ تھے، ہم کیسے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں 2 چیزوں کو آپ اختیار کریں۔ ایک، ان کی زندگی کے ادوار 3 جو ہیں ان کو یاد رکھیں اچھی طرح سے، تاکہ آپ مسئلے کو فہم کے بعد تفہیم بھی کر سکیں، سمجھنے کے بعد سمجھا بھی سکیں، افصاح بھی کر سکیں، تبیین بھی کر سکیں۔ تو حضرت عیسیٰ کی زندگی کے پہلا دور جو ہے وہ زمین پہ ہے، پیدائش سے توفی تک۔ دوسرا دور آسمان پہ ہے، الا اللہ عزیز و حکیم فیصلہ کر لیں ان کے نزول کا۔ تیسرا دور ان کا نزول کے بعد کا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں 2 شہادتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی شہادت کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ، میری نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر تھیں، تمہاری والدہ پہ تھی، اور پھر کیا تو نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ پھر عیسیٰ جواب دیں گے کہ اے اللہ، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا سوائے جو اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا۔ تو یہ دیکھو کتنا صاف سوال اور جواب ہے۔ اللہ کا سوال کیا تھا؟ متعین۔ جواب عیسیٰ متعین، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ ہے اس باب میں سمجھنے والی بات۔ یہ کب ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، یہ اس دن ہوگا جس دن اللہ تمام انبیاء کو جمع کریں گے۔ اب میں عام سادہ سا سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ اللہ کس دن سب کو جمع کریں گے؟ پکی بات ہے کہ آپ آگے یہ کہیں گے وہ قیامت کا دن ہوگا۔ عام مسلمان سادہ سا، تو اس میں کوئی تلبیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی منکر حیات عیسیٰ کو، نہ کسی قادیانی کو، نہ کسی غامدی کو، نہ کسی اور آج کے دور کے میڈیا اسکالر کو یا محقق کو۔ وہ ایک ہی دن ہے، یوم یجمع اللہ الرسل۔ پھر اس دن سوال و جواب ہوں گے، رسولوں سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، تمہاری امتوں نے تمہیں کیسے جواب دیا،
कैसे तुम्हारी दावत को कबूल किया गया। फिर आगे अल्लाह ने इसी सवाल और जवाब के बाद फरमाया यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, ये वो दिन है जिस दिन सच्चों को उनका सच काम आएगा। ये कौन सा दिन है? आपको पता है कि इससे मुराद भी आम मुसलमान जानता है, आम अक्लमंद जानता है कि ये क़यामत का दिन है। तो पहली बात ये याद रखें कि शहादत ईसवी जो है वो क़यामत के दिन होगी। हज़रत ईसा अपनी पहली ज़िंदगी के दौर में नसारा के तरफ भेजे गए, रसूलन इला बनी इसराइल मसलन लि बनी इसराइल, जिनके लिए वो कुदवा बन के गए, वो उन्हीं के साथ ज़िंदा रहे। इसीलिए वो फरमाएंगे अल्लाह को कि अल्लाह तुम्हें इल्म है, वकुन्तु अलैहिम शहीदन, मैं उन पे गवाह, कब? मा दुम्तु फीहिम, जब तक उनमें रहा। तो हज़रत ईसा की ये गवाही अपने उस दौर के मोमिनीन के हक़ में होगी। पक्की बात है, सीधी बात है कि हज़रत ईसा की ये गवाही उस दौर के मोमिनीन के लिए होगी। यहाँ पे क्या दलील किया जाता है कादियानियों की तरफ से कि वो देखो जी, ईसा ने तो वो गवाही दे दी आलम बरज़ख में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आलम बरज़ख में अल्लाह उसका जिक्र ही नहीं कर रहे। अल्लाह तो यौम कह के वो बता रहे हैं उस दिन की खुसूसियत को, यौम यजमअल्लाहु रुसूल। तो ये इस दजल को भी आप समझें। मैंने इसलिए नखेर के इन चीज़ों को रखा है कि हज़रत ईसा की पहली दौर में शहादत अपने उन लोगों के लिए होगी जो उन पे ईमान लाए, क्योंकि शाहिद किन के लिए गवाही देता है कि जिन में वो ज़िंदा रहा हो। शाहिद मशहूद अलैहिम, जिनके लिए गवाह बनता है वो उनमें रहता है। तो ईसा यही ज़ाब्ता बयान कर रहे हैं कि या अल्लाह वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फीहिम, जितना अरसा मैं उनमें रहा मैं गवाही देने को तैयार हूँ। उसके बाद क्या हुआ? कुन्त अंत रक़ीब, मेरे बाद तू ही उनका निगरान था। तो इसमें क्या खल्त करने की ज़रूरत है? इसलिए मेरे हज़रात, बरादरान, तलबा, मुदर्रिसीन हज़रात, ये इस शहादत को यूँ आप याद रखें। अब हम आ जाते हैं दूसरी शहादत की तरफ। तो पहले दौर की पहली शहादत ये नसारा के लिए है। अब आसमान पे चले गए, वहाँ सब अतहार हैं, सब मोमिनीन हैं, वहाँ पे किसी की शहादत की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब ज़मीन पे आएंगे तो फिर यहाँ पे उनका पाला पड़ेगा मोमिनीन के साथ और मुनकरीन के साथ। जब वो उतर कर कत्ल दज्जाल करेंगे तो दज्जाल के मुत्तबईन अक्सर यहूद थे, वो फिर पहचान जाएंगे कि ये मसीह हक़ है, यही है मसीह मऊद है। व इम मिन अहलिल किताब, ये आयत तमाम मुफस्सिरीन मुसलमान कहते हैं कि ये आमद सानी के बारे में है। तो अब फिर यहाँ एक और गवाही ईसा अलैहिस्सलाम देंगे, ये भी गौर से याद रखें। हमारा आज की इस मजलिस का हदफ गवाहियों को बयान करना है कि कौन गवाह होंगे और कौन होंगे जिन पर गवाही देंगे और कहाँ गवाही देंगे। ये मुतय्यन हो गया कि ये गवाही का अमल अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन होगा। अब पहली गवाही नसारा के बारे में, जो उनके दौर में उन पे ईमान लाए, जो उनके हवारी बने, जो उनके मददगार बने। अब दूसरी गवाही की तरफ आ जाए। जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, कत्ल दज्जाल का अमल होगा, उनकी मेहनत और जद्दोजहद और दीन इस्लाम की खिदमत और अल्लाह की हिकमत बालिगा, उसके मुताबिक क्या होगा? व इम मिन अहलिल किताब। अब यहाँ पे देखें, यहाँ अहले किताब का लफ्ज़ आम है, यहूद और नसारा, सब के सब अहले किताब। लयुमिनुन्ना, ये मुस्तकबिल की बात हो रही है, माजी की नहीं। ज़रूर बर ज़रूर उन पे ईमान ले आएंगे। जब ईमान ले आएंगे और तमाम मिल्लतें एक मिल्लत बन जाएगी। ये नहीं कि पहले यहूद थे, नसारा थे, मुसलमान थे और अब एक चौथी मिल्लत कादियानियत, ऐसी बात नहीं है। बल्कि पहली मिल्लतों को भी यकजा करने वाले मसीह मऊद हैं। तो अब याद रखें कि मसीह मऊद कौन है, ये भी याद रखें। मसीह मऊद वो हैं
جو پہلے آ چکے اس دنیا میں، جن کی زندگی کا یہ تیسرا دور ہے. یاد رکھیں آپ، جو پہلے آ چکے، جو یہ کہہ چکے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ میں ان پہ گواہ رہا توفی سے پہلے پہلے. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا. توفی رفع ہے، یہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، رافعک الیہ. تو یہ ہے مسیح حق. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، تو یقیناً اسے آپ آسانی سے کذاب و دجال ثابت کر سکتے ہیں. کہ کیا مرزا صاحب پیدا ہوئے یا اوپر سے آئے؟ بات تو یہ ہے، سیدھی سی بات ہے. تو مسیح موعود وہ ہیں جو کہ مسیح حق ہیں، جو شہید تھے اپنی امت پہ. کب؟ اپنی زندگی کے پہلے دور میں. اب جب دوسرا دور شروع ہوا ان کی حیات کے تیسرے مرحلے میں، ہم نے آپ کو بتایا پہلا مرحلہ زمینی توفی تک، دوسرا مرحلہ رفع کے بعد شروع ہوا نزول تک، اب تیسرا مسئلہ نزول کے بعد شروع ہوتا ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. یہ جو ان کے ساتھ رہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ، اور وہ دائرہ ایمان میں آئیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس دوسری شہادت کے مومنین جملہ اہل ایمان ہوں گے پورے عالم سے. تو پورے عالم کے مومنین ان کے بارے میں کون گواہی دیں گے؟ حاکم عادل. وہ کون ہے؟ مسیح موعود. وہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. تو یہ چند نکات یاد رکھیں گے آپ شہادت کے بارے میں. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. پھر قیامت کے دن عیسیٰ ان لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے. یہ دو گواہیاں یاد رکھیں. یہ دوسری شہادت تمام اہل کتاب جب دائرہ ایمان میں آئیں گے تو ان کے بارے میں ہوں گے. اور بات بھی معقول ہے کہ شاہد انہی کے بارے میں شہادت دیتا ہے جن کو وہ دیکھتا ہے، جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، جن کے ساتھ معاشرت اس کی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ اس لیے عرض کیا کہ آپ حیات عیسیٰ کو 3 ادوار میں یاد رکھیں، اور جیسے کہ قرآن و سنت کے نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے دور کی جب زمینی دور تھا، آسمان پہ جانے سے پہلے وہاں ایک شہادت ہے جو نصارہ کے ساتھ خاص ہے. اب دوسرے دور میں جب وہ زمین میں ہیں تو تمام اہل کتاب کو وہ ایک دین پہ جمع کر دیں گے. تو اب یہ ان کی شہادت جملہ ان اہل ایمان کے لیے ہوگی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. تو اس طرح مسیح موعود برحق کا بھی آپ کو علم ہو گیا، اور اس کی زندگی کے تمام تینوں مراحل کے بارے میں بھی آپ نے جان لیا، اور ان کی 2 شہادتوں کے بارے میں. اور یہ شہادتیں کس دن ہوں گی، کہاں ہوں گی؟ عالم برزخ میں نہیں، بلکہ یہ قیامت کے دن ہوں گی جہاں پہلے اور پچھلے سبھی جمع ہوں گے. تو یوں اس طرح اگر آپ تقسیم کر کے مرحلہ وار خصائص عیسوی کو بیان کریں گے یا یاد رکھیں گے تو یاد بھی آسانی سے ہو جائیں گی، اور بیان بھی آپ آسانی سے کر سکیں گے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اللہ توفیق دے حسن افصاح کی، حسن بیان کی، افہام و تفہیم کی، اور امت کے عقائد کی حفاظت فرمائے، اور ہر اس شخص کے مکر اور دجل اور تلبیس اس سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے جو اس باب میں آج امت کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے سعی کر رہے ہیں. بلکہ میری تو دعا ہے کہ جو لوگ منکرین ہیں حیات عیسیٰ کے، رفع عیسیٰ کے، نزول عیسیٰ کے، اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ ہماری ان باتوں کو مرتب اور مرحلہ وار سننے کے بعد وہ بھی ان باتوں کو قبول کریں اور اس دائرہ ایمان میں آ جائیں جو ایمان انہیں نفع دے گا، اور وہی نفع دے گا جو مرنے سے پہلے اور مشاہدات آخرت کے کرنے سے پہلے ایمان ہوتا ہے. اسی لیے تو اس آیت میں
پورے مسلمان مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت کہ تمام اہل کتاب عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے، اس میں قبل موت ہی میں ضمیر بھی عیسیٰ کی طرف جا رہی ہے تاکہ ان کو ان کا ایمان نافع ہو اور حضرت عیسیٰ کی شہادت بھی ان کے کام آ سکے، وگرنہ اگر دوسرا معنی کریں گے تو نہ شہادت فائدہ مند نہ ایمان ان کے لیے نفع بخش۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کلہ حق اور سچ ہے، اور یہ جو ہم نے مراحل بیان کیے یہ نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیے۔ میری درخواست ہے کہ آپ بھی اسی طرح سمجھیں اور بیان کریں، اور اللہ آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الله على طه خير الخلق وآله